عقیدہ توحید اور قسم، اللہ کے نام کی قسمیں خرید کر لیا بدلے اللہ کی توحید کے سمیت اپنی قسموں کے گھٹیا قسم کے پیسوں کو، اولئک یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں حصہ ان کا ہوگا آخرت میں، اور نہ ہی محبت سے بات کرے گا ان کے ساتھ اللہ، اور نہ نظر رحمت پھیرے گا ان کی طرف دن قیامت کے، ولا یزکیہم اور نہ پاک ہونے دے گا ان کو، ولہم عذاب علیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، خباثت سادسہ، ان میں سے ایک ٹولی ہے جو مروڑی دیتے ہیں اپنی جیبوں کو، اپنی زبانوں کو مروڑی دے کے کتاب کے نام پر، تاکہ تم گمان کرو کہ واقعی وہ تو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کی بات نہیں ہوتی، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر بک بک یوں کرتے ہیں کہ یقولون هو من عند اللہ، یہ میاں اللہ کا حکم ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، آیت پڑھی نا کتاب اللہ کی، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے زبان اپنی کی مروڑی دے۔ آج کل یہ مشرک اسی طرح کرتے ہیں، بے دین لوگ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جھانسا یہ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آیت پڑھ دی، اس کے بعد پھر شروع ہو گیا بزرگوں سے یہ سنا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں روایت میں یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، دیکھو اللہ رسول کی باتیں ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں، اگر نہ مانو تو پھر اللہ رسول کا انکار کرنے والے ہو۔ تو اسی لیے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہودیوں کا اصل نمونہ دیکھنا ہو تو آج کل کے علماء دیکھ لو، عیسائیوں کا اصل نمونہ دیکھنا ہو تو آج کل کے کتے گدی نشین جو ہیں ان کو دیکھ لو، ساری عادتیں جتنی یہودیوں کے اندر تھیں عیسائیوں کے اندر، سب کی سب ان مولویوں پیروں کے اندر موجود ہیں۔ ہاں جی، ہاں ٹھیک کہہ رہا فوز کبیر میں، ہاں جی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ، فتح الخبیر جو ہے نا ان کی تفسیر اس کے اندر ہے، فوز الکبیر جو بعد میں چھپی ہے شاید اس میں نہ ہو، فتح الخبیر کے اندر، ہاں وہ پرانا چھاپا ہے، ہاں بعد چھاپوں کے اندر کوئی نہیں ہے نا، بہرحال فتح الحبیر جو ہے اس میں تو ہے نا، ما کان لبشر، اوے نہیں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، نہیں شان کسی بشر کی، یہ کانا جو ہے بمعنی شان ہے، قصہ اور شان، یہ چوتھا قسم ہے کانا کا، کانا تاما، کانا ناقصہ، کانا زائدہ، کانا شانہ، شان والا، قصے والا، ما کانا نہیں شان کسی بشر کی کہ دے اس کو اللہ کتاب بھی اور دین کی حکمت بھی، نبوت بھی، پھر لوگوں کو کہتا پھرے کہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کے بغیر، نہ نہ، شان پیغمبر کی یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کونو ربانیین، ہو جاؤ تم وہابی بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، بس اب اس کے جو ہو تم پڑھتے کتاب کو، اور اس کے جو ہو تم آپس میں تکرار مدار کیا کرتے، مرد ربانی بن جاؤ، مرد مولائی بنو، ایک اللہ کے بن جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کوئی پیغمبر بھی کہ میری عبادت کرو، میری سورو پکار کرو، اگر یہ لوگ کہتے ہیں تو یہ جھوٹ بکواس کرتے ہیں۔ ولا یامرکم، اور یہ بھی نہیں حکم کرتا کوئی رسول
کہ وہ تمہیں یہ کہے کہ تم بنا لو فرشتوں کو نبیوں کو اپنا رب بنا لو، یا امرکم، کیا تمہیں وہ مشورہ حکم یہ دے گا کفر کا بعد اس کے کہ ہو تم مسلمان؟ یہ تو سیدھا کفر ہے، کسی غیر اللہ کو رب بنانا یا معبود بنانا یہ تو کفر ہے۔ کفر کی تعلیم شیاطین تو دے سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر تو نہیں دیتے۔ اور جس وقت پکڑا اللہ نے وعدہ نبیوں سے، میثاق النبیین، تمام نبیوں سے وعدہ پکڑا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ البتہ جب، لما اے اذا، لما البتہ جب دوں گا میں تم کو کتاب اور حکمت، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول مصدقون، رسول آ جائے تمہارے پاس جو تصدیق کرنے والا ہو اس دین کی جو تمہارے پاس ہوگا، جو تمہارے، اس دین کی جو تمہارے پاس ہوگا۔ معلوم ہوا اہل کتاب میں سے کئی لوگ ایسے ہیں نا، وہی اوت الکتاب ہی نکلیں گے جن کے پاس وہی دین ہے جو یہ قرآن بیان۔ یہاں رسولوں کو خطاب ہے، یہاں تو نبیوں کو کہا جا رہا ہے نا، مصدق لما معکم، یعنی وہی دین وہ لائے گا جو دین تمہارے پاس ہوگا۔ یہاں کتاب کی تو بات ہی نہیں ہے، نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے اور نبیوں کو کہا جا رہا ہے تمہارے پاس نبی آئے گا، اسی دین کو لائے گا اور اس دین کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس دین ہوگا۔ ہے اب یہ تعبیر قرآن کی جہاں آتی ہے مصدق لما معکم، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قرآن اس دین کی تصدیق کرتا ہے جو دین تمہارے پاس ہے، چاہے کتاب کی شکل میں ہو چاہے دل کی شکل میں ہو، جس تختی پہ بھی ہو، بہرحال قرآن اسی کا مصدق بن کے آئے گا۔ امام ابن حزم ظاہری نے الملل والنحل میں لکھا ہے، کتاب الملل والنحل فی الاہواء، اس میں لکھا ہے کتاب الفصل والنحل والملل، اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اس کو خوب مانتے ہیں کہ واقعی اہل کتاب کے ایک طبقہ کے پاس وہی دین تھا جو دین اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے آ کے اس کی تصدیق کی۔ خاص طور پہ ہمارے پیغمبر نے جس دین کی تصدیق کی تھی اور آپ کی کتاب نے، وہ ان کے پاس موجود تھا، یہود و نصارہ کے پاس موجود تھا۔ ہاں جی، ہاں کوئی پتہ نہیں بھائی، صفحہ نہیں لیا، پکا پکایا کھانے والا شوقین مفسر، کتاب الفصل فی الاہواء والنحل، کتاب الفصل والملل فی الاہواء والنحل۔ ہاں جی، مصدق المام لا تؤمن النبی، تو پھر مان جانا اس کو اور نصرت کرنی اس کی۔ قال اقررتم، پھر فرمایا کیا اقرار کرتے ہو تم اور لیتے ہو تم اوپر اس کے وعدہ میرا؟ وہ کہنے لگے اقررنا، ٹھیک ہے ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہونے والوں میں سے ہوں۔
فمن تولا بعد ذالک، پس جو بھی منہ پھیر گیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، افغیر دین اللہ یبغون۔ اچھا، یہ میرے انبیاء جو ہیں ان کے متھے جو یہ لگاتے ہیں سارے جہانوں کے جھوٹ، خود تو ہیں جھوٹے کذاب اور میرے پیغمبروں پر بھی جھوٹ متھے لگاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں ان سے افغیر دین اللہ یبغون، کیا سوائے اللہ کے دین کے کوئی اور دین تلاش کرتے تھے انبیاء؟ یبغون کا فاعل انبیاء، یہ جو ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں، حضرت ابراہیم یہودی تھا اور نصرانی تھا اور یہ تھا وہ تھا، یہ نرے بکواس ہیں۔ کیا کیا ان حالات اور دلائل کے ہوتے ہوئے پھر بھی کیا یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے تھے انبیاء؟ حالانکہ اسی کے لیے جھک چکا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے بھی اور امر مجبوری سے بھی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹائے جائیں۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو فرما دے ایمان لائے ہم اللہ کے ساتھ اور جو کچھ اتارا گیا ہے اوپر ہمارے، جو کچھ اتارا گیا اوپر ابراہیم کے، اسماعیل کے، اسحاق، یعقوب، اسباط کے، وَمَا أُوتِيَ موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ، وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، تمام نبی اپنے رب کی طرف سے، ہم کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے مخلصون فی العبادت، اور جو بھی تلاش کرتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کس طرح ہدایت کرے اللہ ایسی قوم کو، اور چھوڑ کیفا سیغہ کون سا ہے؟ اصل میں کیا تھا کیفا؟ ہاں جی، کیفا سیغہ کون سا ہے؟ اصل میں کیا تھا کیفا؟ 1000 روپیہ انعام ملے گا جو بتا دے گا اصل میں کیفا کیا تھا۔ اور 1 سال کا وقفہ بھی دیتا ہوں، کسی عالم سے پوچھ کے بتا دیں یا خود بتا دیں کیفا اصل میں کیا تھا۔ ہاں تو مر گئے تو جان چھوٹے، زندہ رہے بھائی، مر نہیں، بھلا نہیں ہے یہ تو، بھلا نہیں یہ تو کھلا بنتا ہے، بھلا کیسے بنے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیفا اصل میں کیا تھا؟ 1000 روپیہ انعام اور 1 سال کا وقفہ، خان دیتا ہے، لے جاؤ وقفہ لے جاؤ۔ ہاں جی، اب آگے چلو، ابھی کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کس طرح ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، حالانکہ گواہی دے چکے ہیں زبان سے کہ رسول حق کی ہے، وجاءہم البینات، اور آ چکی ان کے پاس کھلی دلیلیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین،
ان حالات کے ہوتے ہوئے پھر قطعاً نہیں ہدایت پہ آنے دیتا اللہ قوم ظالموں کو، بلکہ ان کے لیے جزا ان کی یہ ہے کہ ان پہ لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائے گے۔ ہاں ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اب دیکھو یہاں بینوا نہیں آئے گا کیونکہ مولویوں کی بات نہیں نا، اس لیے بینوا نہیں آئے گا یہاں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جو توبہ طائب ہو گئے اس کے بعد واصلحوا اپنی اصلاح کر لیں تو فإن اللہ غفور رحیم۔ وہاں تھا نا ان الذین یکتمون ما انزلنا من مولوی پیروں کی بات تھی، اس لیے ان کے استثناء کے ساتھ آیا تھا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ ہاں اس لیے ہاں جی ان الذین کفروا بعد ایمانہم، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، یہی لوگ ہیں ضالون۔ اور دوسرا قسم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، کفر کافرو، پہلے بھی کافرو تھے، یہ بھی کافرو، پھر دو حکم کیوں بیان کیے، دو آیات میں کیوں ذکر کر دیا؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض، پہلے وہ تھے جنہوں نے کفر کیا اور پھر زندگی کافی ملی اور اس زندگی میں مسلسل کفر کرتے رہے، مسلسل کفر کرتے رہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا مگر مسلسل کفر نہیں کیا کیونکہ وہ مر گئے تھے، البتہ مرتے ہوئے وہ تھے کافر اسی طرح۔ ان کے اندر اور ان کے اندر، دونوں کے اندر یہی کچھ فرق ہے کہ پہلے لوگ اپنی زندگی میں اصرارن کفر کرتے رہے 60 سال تک، 100 سال تک، 50 سال تک، بعد میں جا کے مرے تو وہ بھی صحیح، مگر اصرار کفر کا ان کا تھا۔ یہ دوسری پارٹی جو ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے ایک مرتبہ کفر تو لیا ہے کر، اب اس کے بعد مسلسل نہیں کر سکے، ان کو وقفہ نہیں ملا، صرف وہ کیا ہوا ہے، مر گئے ہیں، کفر کر کے مر گئے ہیں۔ تو اب اس شرط کے ساتھ کہ واقعی جب مرے ہیں تو کافر تھے، ان کے لیے فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا، مقصد کیا ہے کہ کفر جو ہے اس کی سزا برابر ہے، چاہے تھوڑا کفر ہو چاہے زیادہ کفر ہو، اصرار کے ساتھ ہو یا بغیر اصرار کے ہو، مرتن واحد ہو یا مرات کثیرہ کے ساتھ ہو، کفر ہر حال میں ایسا ہے کہ اس کفر کی سزا جو ہے اس کے اندر فرق نہیں آتا کہ اس کافر کی تھوڑی سزا ہو، کم ہو، اس کی زیادہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جی فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ فدیہ دینا چاہیں ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان سے ملء الارض، زمین کا منہ بھرا ہوا سونا، والا وفتدا بی، اگرچہ وہ فدیہ دینا چاہیں اس کے ساتھ، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ ایسے لوگ جو ہیں نا، یہ اگر ساری کائنات کٹھی کر کے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیں تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، مگر مسلمانوں
تم ایک کوڈی بھی اگر دے دو نا ایک ضرورت کے وقت، تمہارا تھوڑا سا خرچ کیا ہوا وہ بھی ہم قبول کر لیں، شرط یہ ہے کہ ایسی چیز دو نا اس قسم کی ہو جو تمہارے دل کو بھا گئی ہو، چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو، تمہارا تھوڑا زیادہ خرچ کیا ہوا بھی ہم قبول کرتے ہیں، اور مشرک کافر کا ملء الارض ذہباً سارا منہ زمین کا سونا بھر کے دے دے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول وہ ہوتا ہے جس کا وجود ہو، وہ جو نیکی کرتے ہیں مشرک اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، قبول کس کو کرے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے پھاپو کو قبول کیا، تو بھائی ٹیٹو کو قبول کیا، وہ کہتا قبول کیا، یہ قبول اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کا وجود تو ہے نا، اگر سرے سے وجود ہی نہیں تو اس کو قبول کیسے کریں؟ لہذا مشرک کے اعمال کا سرے سے وجود ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے نا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے اس نے کوئی نہیں کہا، وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ، اللہ فرماتا ہے اس نے کوئی نہیں تکبیر پڑھی، یہ مردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل سرے سے جب ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جس طرح وہ چکنے پتھر پہ مٹی پڑی ہو اور اس کے اوپر بارش پڑ جائے موسلا دھار تو وہ پتھر بالکل چٹا کلیئر ہو جاتا ہے اور اس پہ چکناہٹ بھی ختم ہو گئی، مٹی بھی ختم ہو گئی۔ ایسے ہی مشرک کے اعمال ہیں کہ جب اللہ کی قہر کی آتی ہے نا وہ باری اور قیامت آئے گی تو وہ قیامت والی جو کڑیاں اللہ کے قہر کی ہوں گی نا، اس کے یہ عمل والا وجود بالکل پتھر کی طرح صاف ہوگا، نہ عمل کی چکناہٹ ہوگی نہ نیکیوں کی کوئی مٹی ہوگی، کچھ بھی نہیں، اس کا وجود بھی جو کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور تمہارے اندر چونکہ وجود ہے نیکی کا، یعنی اللہ کی توحید ہے، اس لیے تھوڑا خرچ کرو گے، اپنا محبوب قسم کی چیز خرچ کرو گے، تھوڑی سے تھوڑی ہوگی تب بھی ہم قبول کریں۔ ہرگز نہیں پا سکتے تم، لن تنالوا البر، نہیں حاصل کر سکتے تم حقیقی نیکی کو، حتیٰ کہ خرچ کرو اس سے جو تمہیں پسند ہے، اور نام نہیں لیا، یعنی کوئی حقیر سی چیز بھی دے دو پر شرط ہے کہ تمہیں ہو وہ پیاری۔ وما تنفقوا من شیء، اور یار جو کچھ ہی تم اگر خرچ کر دو نا، فإن اللہ بہ علیم، اللہ خوب جانتا ہے کہ مومن آدمی تو صدق دل سے ہی کرتے ہیں نا، اوپر سے تو مومن نہیں خرچ کرتے۔ کل الطعام، ہاں اب آ گئے بے ایمان لوگ، اب دلائل تو ان کے پاس ہو گئے ختم، اب فقہ کا ڈھونگ رچا کے اور فقہی مسئلے چھیڑتے ہیں، کسی طرح پہلی بات ختم ہو جائے، ایک دوسرا اندھا دھونگ پھیرن شروع ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں جی بادشاہ، یہ جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی شریعت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، اور یہ موسلے کہتے ہیں کہ یہ گوشت کا کھانا حلال ہے، پھر ہم کیسے اتفاق کر سکتے ہیں؟ اتفاق تو راہ در کنار اور مارکا، دیکھو نا ہمارے مذہب میں ہے کہ بالکل یہ گوشت جو اونٹ کا ہے یہ حرام ہے، اور یہ ہماری ضد پہ کہتے ہیں کہ گوشت کھانا اس کا حلال ہے۔ دیکھو نا، کم از کم ہمارے اماموں، ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابرین نے مسلسل یہ روایت لکھی ہے کہ واقعی یہودیوں اور نصرانیوں تمام کے تمام جتنے تھے اہل کتاب، ان کے مجب میں یہ لکھا ہوا ہے، مجبی بات ہم کرتے ہیں کہ اس میں گوشت اونٹ کا بالکل حلال نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں اب شروع کر کے یہ چاہتے یہ ہیں کہ روڑا اٹکائیں، اصل بحث ختم ہو جائے۔ اور مناظرہ کر رہا تھا نا میں ایک بریلوی کے ساتھ، مولوی منظور اویسی ہے، اب بھی زندہ ہے، ابھی پھرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی تو جو سائل ہے، اس لیے
جو سائل ہے وہ اپنا سوال خود پڑھے تو تب جواب لے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک دوسرا مولوی بیٹھا تھا، اس کا استاد تھا، مقصود اس کو کہتے ہیں۔ اس نے دیکھا بھئی یہ گرفت کر رہا ہے، پکڑ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے سوال لکھ کے دیے تھے مجھے، بھئی یہ 30 سوال ہیں، ان کے جواب آپ دے دیں لکھ کے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ وہ ادھر ایک ہے جگہ ہے گودپور سیال، ادھر ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا بھئی بات یہ ہے، سائل تو ہے؟ کہ جی ہاں۔ میں کہ اگر سائل ہے تو قرآن میں آتا ہے اما السائل فلا تنہر، سائل کو دڑکا نہ دو۔ سائل زبان سے سوال کرے گا تو تب بھی دڑکا آ سکتا ہے نا۔ اگر تو مسلمان ہے اور سائل ہے تو قرآن کے مطابق تو اپنا سوال خود پڑھ۔ اس نے مجھے کہا تجھے اللہ کا نام ہے، روضہ رسول کا واسطہ ہے، فلاں بزرگوں کا واسطہ ہے، 5 تن کا واسطہ ہے، تو خود پڑھ بھی اور خود جواب بھی لکھ۔ میں نے کہا پھر ایسا کرو کہ تم یہ لکھ دو کہ جو دن قیامت کے کافروں کے منہ پر مہر ماری جانی ہے وہ تیرے دل پہ اور زبان پہ آج ہی دنیا میں اللہ نے مار دیا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، لکھ دے۔ جب میں نے کہا نا اس کو لکھ دے، کہنے لگا او تجھے خدا کا واسطہ ہے، 5 پیر کا واسطہ ہے اور روضہ رسول کا واسطہ ہے، تو خود پڑھ بھی صحیح اور لکھ۔ میں نے کہا پھر ایسا کرو، سوال تمہارا ہے یا نہیں؟ اب اسے پتا تو، دوسرے ساتھ والے کو پتا تھا نا کہ یہ لفظ بول رہا ہے نا سوال کا، اور ادھر اس کو یہ گرفت کر رہا ہے کہ جلدی پڑھو تاکہ میں ایک ایک پڑھتے جاؤ، میں تیرا جواب دیتا جاؤں۔ اس نے سوچا بھئی اس بات کو الجھاؤں، اس لیے اس کو یوں کر کے کہتا ہے آپ پوچھیں نا ان سے لفظ سوال ہوتا ہے کہ سوال ہوتا ہے۔ تھا وہ بڑا حرامی تھا وہ دوسرا تو اس کے ہتھے بھی بات چڑھ گئی، وہ بھی کہنے لگا ہاں جی علامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں سوال سوال سوال، لفظ سوال ہے؟ میں نے کہا نہیں، لفظ تو ہے سوال، پھر آپ کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے آپ چونکہ باطل پرست ہیں، اس لیے سوال باطل پرستوں کے لیے ہوتا ہے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا سے ہے، اس لیے کہتا ہوں چونکہ تم بے دین اور باطل پرستوں، باطل پرستوں کے لیے سوال ہے اور حق پرستوں کے لیے سوال ہوتا ہے۔ یعنی اس نے الجھانے کی کوشش کی بہ کسی طرح وہ اگلی بات ختم ہو جائے اس میں، اگر فوری جواب مجھے نہ سوجھتا تو بہرحال وہ الجھن میں بحث پڑ گئی تھی۔ ایسا کرتے ہیں۔ خیر بہرحال میں نے بات اس کو کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے، میں خود پڑھتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، مگر آپ سائل نہ بنے۔ اس نے کہا میں کیا بنوں؟ بڑی مخلوق تھی، 8-10 ہزار کا اجتماع بھی تھا، وہ جلسہ ہو رہا تھا، جلسے کے دوران وہ آ گئے، کتابیں بھی سر پہ اٹھا کے اور ساتھ اپنے استاد شاگرد سارے لے کے ادھر آ گئے۔ انہیں خیال یہ تھا کہ زبانی مناظرہ چونکہ ہونا نہیں ہے اس لیے وہ سوال لکھ کے لے آئے، کتابوں کی گٹھڑیاں بھی ساتھ لائے، کہنے لگے اگر آپ کہیں کہ سوال غلط ہیں تو میں ان اکابرین دیوبند کی کتابوں سے سوال دکھا بھی سکتا ہوں کہ واقعی ان کا یہی عبارات لکھی ہوئی۔ بہرحال میں نے اس کو کہا پھر آپ سائل نہ بنے تو آپ مستفتی بنے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ لکھیں ادھر کہ جناب شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا احمد سعید خان صاحب مفتی اعظم پاکستان، یہ اس سوالوں کے اوپر لکھیں ہیڈنگ اور نیچے اپنے دستخط کریں کہ مستفتی جو ہے یہ مولوی منظور احمد اویسی فیضی ہے۔ اس نے جب دیکھا نا بھائی یہ تو مطلب اڑ گیا، مجھے پھنسا رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہاں اس کے بات سمجھ نہ آئی، اس نے اوپر یہی الفاظ لکھ دیے۔ جب لکھ دیے نا بھائی مفتی صاحب سے میں عرض کرتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں، میں نے اس وقت میز پہ میں چڑھ گیا، میز پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا بھائی دیکھو یہ مولوی منظور جو ہے نا یہ ہے جاہل آدمی اور میں ہوں وقت کا ایک مفتی بہار پاکستان، اس لیے
اور یہ جو ہے نا مستفتی ہے، یہ چونکہ ہے بدماش قسم کا آدمی، مجھے اس پہ یقین نہیں ہے کہ میں جو فتویٰ دوں اس پہ عمل کرے، لہذا یہ لکھ کے دے کہ میں آپ کے فتوے کے مطابق اگر میں بات نہ کروں نہ مانوں تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہوں، یہ لکھ دے۔ بھائی یہ بات کر لی تھی، اٹھ کے بھاگ پڑا، وہی بھاگ گئے۔ میں نے ایک بات وہ اس کا پکڑ لیا اٹھتے ہوئے، کلا اس کا تھا وہ بھی گر گیا، پنسل کا پچھلا حصہ وہ بھی گر گیا ان کا، اور میں نے اس کا بازو پکڑ کے، ٹہلی کا درخت تھا نا ادھر، میں نے ایک پاؤں کی تڈ ادھر لگائی، اس کو 9 آدمی کھینچنے والے تھے، میں اکیلا آدمی۔ خیر بہرحال انہوں نے کھینچ کے لے گئے، ایک جوتا بھی وہ وہیں اس کا گر گیا۔ پھر خیر دوسرے لوگ اٹھ کھڑے، انہوں نے کہا، مجھے کہنے لگے، میں پیچھے اٹھ کے اس کے دوڑنے لگا نا، تو مجھے وہ ابراہیم خان ایک تھا، اس نے کہا علامہ صاحب آپ کی شکایت ہے، آپ نہ دوڑے، ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ بہرحال وہ لے گئے، جب نکل گئے نا دور، جتنی مقدار پہ وہ کوٹھی کھڑی ہے، وہاں جا کے سارے پیچھے ہٹ کے نا مجھے کہنے لگے اچھا اس مقصود نے اس کو جا کے کہا جب بیٹھے نا اپنی جگہ پہ، بھئی یار تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یار میرا دماغ ٹھیک نہیں رہا، اس نے چکر دے دیا، مجھے چکر دے دیا، میرا دماغ نہیں ٹھیک رہا۔ تو بات یہ تھی نا اصل میں کہ بات چل رہی ہو تو وہ بعض اوقات آدمی درمیان میں اس رنگ میں بولتے ہیں نا تاکہ الجھ جائے، اصل مسئلہ رہ جائے، اور دوسری خلط ملط کر کے غیر متعلقہ بحث کو چلا دیا جائے۔ یہی طریقہ اب یہودیوں نے کیا ہے کہ ویسے تو لاجواب ہو گئے تھے، مگر اب صرف یہی گوشت کھانے والی بات آ گئی۔ مشرک کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں پہ ہی آ کے اڑتا ہے، اور کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ سوال کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، دریافت کرنا، اور سوال کا معنی ہوتا ہے بے بنیاد کام کرنا یا بے بنیاد چیز پہ ڈٹ جانا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کے کھانے وہ حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ کون کہتا ہے بے ایمان کہ وہ حرام تھے؟ ہاں سوائے اس کے جو حرام کیا تھا خود یعقوب نے اپنے طور پر اپنے اوپر، پہلے اس کے کہ اتاری جاتی تورات۔ رہا یہ کہ حضرت اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کوئی شریعت کے لحاظ سے حرام کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ارک النساء کی مجھے ہے مرض، لئن آفاہ اللہ، اگر اللہ کریم نے مجھے اس مرض سے نجات دے دی تو محبوب کھانا جو میرا ہے میں اس سے وہ محبوب کھانا کھانا چھوڑ دوں گا۔ ان کو محبوب تھا یہ گوشت اونٹ کا کھانا، تو چونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں، لئن آفاہ اللہ من ھذا المرض لترکت الطعام المحبوبہ، محبوب قسم کا کھانا جو ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ کریم کی توفیق سے مرض ارک النساء والی، جس کو آج کی بولی میں ریگ حلوا کہتے ہیں، ارک النساء والی جب وہ ختم ہو گئی تو انہوں نے سوچا بھائی میں نے یہ کہا تھا، وعدہ کیا تھا، اس لحاظ سے محبوب ترین گوشت میرے نزدیک ہے کس کا؟ اونٹ کا، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ بس اتنی بات تھی، نہ کوئی شرعی مسئلہ تھا، نہ کوئی اللہ کا حکم تھا۔ پھر چلتے چلتے ان کی نسلوں میں بعد میں یہودیوں عیسائیوں نے اس کو سرے سے دین بنا لیا،
حقیقت صرف یہی کچھ ہے، اور یہ تورات کے نازل ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ قل فاتوا بالتورات، اب تو فرما لے آؤ نا تورات، فتلوہا ان کنتم صادقین، پڑھو اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو تو۔ پر کہاں اللہ کا حکم ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، جو گھڑ لیتا ہے اللہ پہ جھوٹ اس کے بعد، پھر اس جیسا اور ظالم کون ہوگا؟ یہ تھوڑا تمہارا ظلم ہے۔ قل صدق اللہ، آپ فرمائیں اللہ نے 16 آنے سچ کہا ہے، واقعی بڑے ظالم ہیں اور بڑے کمینے ہیں۔ صدق اللہ۔ فائدہ ہو گیا جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ؟ نہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ سبق وہی ہے جو کچھ تمہیں لکھوایا گیا تھا اور لکھ لیا تم نے، دوسرا نیا سبق نہیں۔ وہ جس قرآن پہ لکھا تھا وہ کہاں ہے؟ بڑا بخیل آدمی ہے، وہ خزانہ بنا کر الٹا وہ قرآن پاک تو ہونا چاہیے تھا تاکہ تصدیق ہوتی جاتی۔ وہ گھر رکھنے کا فائدہ کیا؟ اب یہ نئی بات ہوگی اور وہ نئی بات معلوم ہوگی، اس کا فائدہ۔ ہاں بھائی، یہ سوال کرو، کیا سوال؟ بھائی اصل بات یہاں یہ ہے، قل فاتوا بالتورات فتلوہا، گویا یہ ایک شکل مناظرے کی تھی، شکل ایک مناظرے کی تھی نا۔ وہ مدعی تھے اس بات کے کہ ہماری تورات میں شرعی حکم ہے کہ گوشت اونٹ کا کھانا حرام ہے، یہ دعویٰ تھا نا ان کا۔ پہلے دعویٰ تو ان کا مانو نا، دعویٰ ان کا یہ تھا، مدعی تھے وہ، مسلمان تھے، مجیب سائل، اور وہ مدعی تھے یہودی۔ وہ کہتے تھے ہماری شریعت کی کتاب تورات کے اندر یہ حکم شرعی لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تھے مدعی، دعوے دار تھے، اور مسلمان تھے، مجیب تھے، سائل تھے۔ جو مجیب ہوتا ہے وہ منکر ہوتا ہے، مدعی جو ہوتا ہے وہ مثبت ہوتا ہے۔ دعویٰ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ چیز کے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا یہ حکم جو ہے وہ ثابت ہے، اس لیے دلیل دینا اس پہ فرض ہوتا ہے۔ جو منکر ہے، مجیب ہے، سائل ہے، اس کے ذمے دلیل دینا نہیں ہوتا، اس کے ذمے ہوتا ہے سوال کرنا۔ کیا کرنا؟ نقض پیش کر سکتا ہے، یہ تیرا دعویٰ غلط ہے، اس دعوے کو صحیح کرو، اس پہ دلیل پیش کرو، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کریم نے مجیبوں کو جواب سکھایا ہے، مسلمان سائلوں کو، کہ قل فاتوا بالتورات، ان کو کہو دعویٰ تمہارا ہے، اس لیے دلیل دینا تمہارے ذمے ہے، لہذا جس کتاب کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، وہ کتاب لاؤ، اور کتاب بھی لا کے فتلو، اس کی تلاوت کرو۔ کیا کرو؟ صرف تلاوت کرنے میں تمہارا دعویٰ ثابت ہو جائے، اور سوچنا کوئی نہ ہو، نہ تعویل کرنی پڑے، نہ سوچنا پڑے، نہ کو مقدمے تمہیدی باندھنے پڑے، نہ الفاظ کے معنی مفہوم کرنے پڑے، بلکہ
فتلوہا، صرف تم تلاوت کرتے جاؤ اور تمہاری تلاوت کرنے میں تمہارا دعویٰ موجود ہو. کیا صرف تلاوت کرو؟ یہ مجیب کو انداز سکھلا رہے ہیں اللہ کریم کہ کسی کافر مدعی سے، کسی مشرک مدعی سے، کسی بے ایمان مدعی سے اگر ٹاکرا ہو تو اس سے مطالبہ یوں کیا کرو کہ جس چیز کا تمہارا دعویٰ ہے لے آؤ، وہ نص قطعی پیش کرو، اللہ کی کتاب پیش کرو، مگر اس کا معنی تم نہیں کرو گے، تشریح تم نہیں کرو گے، خود اس نص قطعی کے الفاظ سے تمہارا دعویٰ ثابت ہو جائے. مثال کے طور پر آپ نے دعویٰ کیا ہے، کافر نہیں آپ، مسلمان نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، یا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے، یہ دعویٰ ہے نا آپ کا. اب جو دوسرا مجیب ہے یا سائل ہے وہ آپ پہ سوال کرتا ہے کہ تو نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے، وہ ایسی نص اللہ کی کتاب کی پیش کر جس کے تلاوت کرنے سے ہی معلوم ہو جائے کہ مردے نہیں سنتے، تشریح کرنے کی ضرورت نہ ہو. تو آپ فٹ پڑھ دیں گے ما انت بمسمع من فی القبور. بے شک اس کا ترجمہ کرو، تلاوت کرنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. یا ان تدعوہم لا یسمعوا دعا کو، یا انما یستجیب لهم. بہرحال اسی طرح جو شخص دعویٰ کرتا ہے، مدعی بنتا ہے کسی حکم کے لیے کہ یہ کام ہے یا یہ کام نہیں ہے. مثلا ایک شخص کہتا ہے دکھاؤ مشرک کی ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، ایک دعویٰ کرتا ہے. آپ ہیں سائل، آپ سوال کریں گے کہ آپ اس پہ کوئی نص پیش کریں جس نص کے پڑھنے سے ہی پتہ چل جائے کہ واقعی مشرک کی ذبیحہ حلال ہے. تو اسے چاہیے پھر کہ وہ ایسی آیت پڑھے جس آیت سے نص قطعی کے طور پہ عبارت کے اندر پتہ چل جائے کہ مشرک کی ذبیحہ ہے. کوئی مدعی جو دعویٰ کرے، اب جو مدعی دعویٰ کرے اور دعویٰ بھی کرے اللہ کی کتاب مقدس سے کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے مردے سنتے ہیں، مشرک کی ذبیحہ حلال ہے، نبی پاک پہ جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نبی حاضر ناظر ہے، غائب دان ہے، مشکل کشا ہے، پیروں کی نظر نیاز اور 11ویں دینی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. جو دعویٰ کرے گا اس مدعی کو آپ یہ صرف نہیں کریں گے کہ قرآن کی آیت پیش کرو، اگر کریں گے تو مار کھائیں گے آپ یہ کہیں گے فتلوہا، آیت وہ پیش کرو جس آیت کے پڑھنے سے ہی تمہارا دعویٰ ثابت ہو جائے، وہاں تشریح کرنے کی ضرورت. ہاں جب آپ یہ کہیں گے نا فبہت الذی کفر، کافر کا گاٹ پھٹ جائے گا. کہاں سے لائے گا وہ ایسی ناز؟ یوں کرتا ہے. اچھا یہ فائدہ ہے اس آیت کا، قل فأتوا بالتوراۃ فتلوہا. قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. چلو جی، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پیچھے چلو ملت ابراہیم کے جو حنیف تھا،
مشرک نہیں تھا. ان اول بیت وضع للناس. اب دوسرا شبہ جو تھا ان کا وہ تحویل قبلہ پر، اس کی حقانیت بیان کی جا رہی ہے، یعنی صداقت نبوت. سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ بیت المقدس تو نہیں، البتہ وہ ہے جو مکے کے اندر موجود ہے. للذی ببکہ تھا، مکہ کے اندر نرا برکت والا، وہدن اور موجب ہدایت عالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت. اسی بیت اللہ کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس تو اس کے اندر اتنی فضیلت نہیں جتنی فضیلت بیت اللہ کے اندر ہے. ایک تو مقام ابراہیم، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی موجود ہے. لہذا خود بانی پیغمبر جو ہے اس کے قدموں کے نشان موجود ہیں. یہ ایک بہت بڑی کھلی نشانی ہے کہ بیت المقدس ایسی فضیلتوں سے محروم ہے. یہ فضیلت صرف بیت اللہ کو ہے. اور دوسرا من دخلہ کان آمنا، ایک فضیلت اس کی یہ ہے جو بھی داخل ہو جائے بیت اللہ کو وہ بے خوف ہو کے رہتا ہے، چاہے قاتل بھی ہو کیوں نہیں، چور چوری کر کے کیوں نہ آئے، جب تک بیت اللہ میں رہے گا اس کو امن یمن حاصل ہوتا ہے. یہ فضیلت بیت المقدس کو نہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تیسری فضیلت، اللہ ہی کے لیے اوپر لوگوں کے بیت اللہ کی حج کرنا جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی. یہ تین فضیلتیں ہو گئیں. اللہ ہی کے لیے حج کرنا وہاں اسی بیت اللہ میں نصیب ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ نہیں. ہاں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو یہ ساریاں نشانیاں ہیں نا اس کی فضیلت کی. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کی بھی نشانی ہے بیت اللہ میں، اور خانہ کعبہ کی عظمت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کا بانی جو ہے وہ ایسی شخصیت ہے جو تمہارے نزدیک بھی مسلم بزرگ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ. پھر اس کے اندر امن کا پیغام بھی موجود ہے، حج کی علامات بھی موجود ہیں. یہ ساری خصوصیات جو ہیں یہ بیت اللہ کے اندر ہیں، بیت المقدس میں نہیں ہیں. لہذا ان خصوصیات کے باوجود من کافر فإن اللہ غنی عن العالمین، پھر بھی جو کفر کرے تو اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے. زجر، او اہل کتاب والو کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ گواہ ہے جس پر تم کام کرتے ہو. او اہل کتاب والو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے من آمنا، اس بندے کو بیچارہ جو ایمان لا چکا ہے، اس حال میں روکتے ہو. تبغونہا عوجا، تلاش کرنا چاہتے ہو تم اس ہدایت والے راستے کو عوجاً ٹیڑھا بنانے کے لیے. وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو پہلے کہ واقعی اللہ پاک، اللہ رب العزت ہی تمام کائنات کا متصرف ہے. حقیقت تو تم جانتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ایمان والو بات سنو، تم ان اہل کتاب والوں کی پلیتیاں دیکھ چکے ہو. ہر آنے والے اس اللہ کے انعام پہ یہ ٹانگ اڑاتے ہیں اور بک بک کرتے رہتے ہیں. لہذا تم سن لو، مت کہ سمجھو ان کے پاس کتاب ہے، یہ بڑے بیبے لوگ ہیں، بڑے دیندار ہیں. اللہ کے پیغمبر نے اس لیے فرما دیا تھا لا تصدقوہم ولا تکذبوہم وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا تصدقوہم. بنی اسرائیلیوں سے روایت نقل تو کر لیا کرو مگر ان کی تصدیق نہ کیا کرو. کیوں؟ یہ لوگ
بہرحال ان پہ یقین اللہ کو بھی نہیں اور مومنوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کی کسی بات پہ اعتبار کر کے ان کی تصدیق مت کیا کرو، یہ تمہارے خیر خواہ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اب فرماتے ہیں اللہ کریم بھی ایمان والو اگر تم نے بات مان لی اس ٹولی کی جو ٹولی ہے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، معلوم ہو گیا کہ اوت الکتاب بھی سارے کے سارے موحد نہیں ہیں، اوت الکتاب کے اندر ایک ٹولی یہ بھی ہے جن کی بات ماننے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اوت سارے اہل کتاب میں سے اچھا طبقہ ہے اوت الکتاب کا، اوت الکتاب میں بھی ایک ٹولی ضرور ایسی ہے جو وہ بھی اسی طرح مشرک ہیں جس طرح باقی اہل کتاب مشرک بھی ہیں کافر بھی ہیں۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے بات مان لی اس ایک ٹولی کی جو ان لوگوں سے ہیں جو اوت الکتاب ہیں، تو وہ یردوکم تمہیں مرتد بنا دیں گے بعد ایمان تمہارے کے، اس حال میں مرتد بنائیں گے کہ تم کافر ہو جاؤ گے، کفر کرنے والے ہو گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، بھلا تم یہ بتاؤ کس طرح کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پڑھی جاتی ہیں اوپر تمہارے اللہ کی آیات اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی رہتا ہے، پھر تم ان کی بات کس طرح مانو گے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو چنگل مارتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، پس یوں سمجھو کہ ہدی الی صراط مستقیم، وہ ہدایت کر دیا گیا ہے طرف، متوجہ کر دیا گیا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح حق ہے اس کے ڈرنے کا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مخلص مسلمان بن کے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، خوب مضبوط چنگل پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے قرآن کے ساتھ سارے کے سارے، حبل اللہ کی رسی قرآن پاک یا اللہ کی توحید، وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹوٹ پھوٹ نہ جاؤ، یاد رکھو اللہ کی نعمت کو تم پر ہے، جس وقت تھے تم آپس میں دشمن تو پھر جوڑ لگا دیا اللہ نے تمہارے دلوں میں، پس ہو گئے بحمد اللہ تم بھائی بھائی، بے نعمت ہی اخوانا، بحمد اللہ بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ دوسرا انعام تھے تم پہنچے ہوئے کنارے گڑھے جہنم کے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر بچا لیا اس نے اللہ نے تم کو اس سے، کذالک یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات اپنی تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھائی بات تو ہو رہی ہے قرآن کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول اور عقائد کے مسئلے ہیں اس اصل اختلاف تو وہ ہوتا ہے نا، فروعات کا اختلاف وہ تو شریعت میں اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف تو وہی ہے جو اصول اور عقائد کے اندر ہو، نقصان بھی وہی دیتا ہے اور تفرق بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ جو مسئلے ہوں اجتماعی مسئلے گرچہ ہوں مگر ہوں سارے کے سارے اجتہادی، اس کو تو تفرق سے تعبیر ہی نہیں کیا گیا، تفرقہ وہیں ہوگا جہاں اعتقاد میں اختلاف ہوگا، اس کو کہیں گے فرقہ بندی۔ ہاں جی، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو جائیں تم میں سے ایک ٹولی جو ہمیشہ ہی بلاتے رہیں توحید کی طرف، اچھائی کی طرف، اور مشورہ دیتے رہیں، امر کرتے رہیں توحید کا، منع کرتے رہیں شرک سے، اولئک هم المفلحون،
ولا تکونوا کالذین تفرقوا، نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو ٹوٹ پھوٹ گئے اور اختلاف میں پڑ گئے، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس بینات، واولئک لہم عذاب عظیم۔ تفرق اور اختلاف جو ہے وہ منع ہے جہاں نفسانیت کو دخل ہو، نفسانیت کی وجہ سے آدمی تفرق کرے، اور ایسا اختلاف و تفرق مشرک ہی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، جس کا منشا صرف نفسانیت ہو یا ایسے مسائل میں آ جائے جو مسائل اجماعی ہیں، اجتہادی نہیں ہیں، وہاں تفرق بہرحال وہ منہی عنہ ہے۔ اور اگر ہاں اجتماعی مسئلے ہوں، اجماعی مسئلے ہوں، اجتہادی نہ ہوں، اچھا، اور اگر یہ صورتحال نہیں، کیونکہ یہاں خطاب کیا جا رہا ہے مومنوں کو کہ تو آپس میں ٹوٹ پھوٹ نہ جاؤ۔ اب مومنوں کے لیے ٹوٹ پھوٹ جانے کا حوالہ جب دیا جاتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی روڑا اٹکانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، آج کل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی تم نے آ کے اختلاف ڈال دیا ہے، جب سے تم یہاں آئے ہو تو اختلاف شروع ہو گیا۔ یعنی مسلمانوں کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے فساد پڑا ہے، تم اگر یہاں یہ مسئلہ نہ اٹھاتے تو پھر یہ اختلاف ہی پیدا نہ ہو۔ حالانکہ یہ صریح کفر ہے یہ بات کرنا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک علاقے میں اگر بدعات جاری ہو گئی ہے، آپ اس بدعت کو روکنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، پھر لوگ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں تو تفرق کا الزام ان لوگوں پہ آئے گا جنہوں نے بدعت جاری کی تھی۔ آپ پر تو اس بدعت کا مٹانا فرض تھا، اس لیے بولنا فرض ہے۔ لہذا مومن آدمی جب کہیں شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، اس کو کوئی آدمی کہے کہ یہ تو قرآن کے لا تفرقو کے خلاف کر رہا ہے، اس کی وجہ سے فرقہ بازی پہ ہو رہی ہے، تو وہ شخص کہنے والا جھوٹا تصور ہوگا۔ کیوں؟ اب تفرق کا مبدا منشا تو ہے وہ بدعت کی ایجاد، اس لیے یہ تفرقہ بازی والا یہ جو بدنامی لگے گی یا فتویٰ لگے گا تو ان لوگوں پہ لگے گا جو بدعت کر رہے ہیں یا بدعات جاری کر چکے ہیں۔ جو بدعت کے مٹانے کے لیے آیا ہے، شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہے، وہ سبب نہیں بن رہا تفرق کا۔ لہذا اس سے کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے چونکہ تفرق بازی سے منع کیا ہے اس لیے یار میں یہ مسئلہ یہاں بیان نہیں کرتا، تو وہ اصل کافر وہی ہوگا، اصل منافق وہی ہوگا۔ کیوں؟ جبکہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھ پہ جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ تم علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کو تیار رکھو اللہ کی توحید یا دین بتانے کے لیے۔ اب تم پہ تو فرض ہے، تم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہو، آگے لوگ مان جائیں اختلاف نہ کریں تو فرقہ بازی بھی نہیں ہوگی۔ اب انکار کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، تفرقہ بازی تم کس طرح ڈال رہے ہو؟ تم پہ تو تبلیغ کرنا فرض ہے نا، اس لیے فریضہ ادا کرنے والے آدمی کو دوسرا کوئی کہے یا وہ خود یہ سمجھے کہ یار یہاں اختلاف ہوتا ہے مجھے خاموش ہونا چاہیے، چند دن کے بعد پھر بیان کریں گے، تو یہ اسی طرح بے ایمان ہے جس طرح وہ بدعت کفر شرک کرنے والا بے ایمان۔ تفرقہ بازی متھے لگے گی تو اس کی جو تفرقے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، تفرقے کی بنیاد اور مبدا منشا ہے بدعت کا جاری کرنا یا شرک وغیرہ کا جاری ہو جانا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ شرک جاری نہ کرتے، یا جب انہیں کوئی روکنے والا آیا تو چاہیے تھا کہ وہ بدعات چھوڑ دیتے،
انہوں نے چھوڑا نہیں بلکہ ان کے ساتھ الٹا لڑائی شروع کر دی ہے. تو آج تفرقے کا سبب تو وہی شرک اور بدعت ہی بنی نا. وہ جو شخص منع کرنے والا ہے اس کے ذمے کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ عام طور پہ ہمارے اپنے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مسئلہ تو ٹھیک ہے مگر اس تفرق بازی سے ہم ڈرتے ہیں کہ یہاں جدائی نہ پڑ جائے، اختلاف نہ پیدا ہو جائے، اس لیے ذرا ہم دھیمے دھیمے چل رہے ہیں اور کلی دبا کے نہیں رکھتے، اس لیے کہ خواہ مخواہ ٹوٹ پھوٹ نہ پیدا ہو جائے. یہ بات کہنے والے وہ اصل قرآن مقدس کی اس آیت کے منکر ہیں اور کافر ہیں. کیوں؟ وہ سالم قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم دعوت دو دعوت دو، دعوت دینی چاہیے اور اپنے اوپر لازم کر لو. پھر وہ اس دعوت کے مقابلے میں اپنی حکمتیں اور مصلحتیں بیان کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل منکر تو کتاب اللہ کا یہ ہے نا جو جان بوجھ کر اس کے خلاف کر رہا ہے. ہزارہ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل بات صحیح ہے، ہمارے دل میں بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اور ہم کریں گے بھی صحیح، مگر فی الحال اصل حالات کا تقاضا یہ ہے ابھی مخالف سر پہ چڑھائی کر رہے ہیں، ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے. چند دن کے بعد جو ہے تو وہ شروع کر دیں گے. اگر ہم ابھی سے کر دیں تو یہ حرامی ہم سے نکھٹ جائیں گے، یہ کہیں گے بھائی نہیں نہیں یہ تو وہابی ہیں. اس واسطے کتے بلے سارے اکٹھے ہو کے اسلام کی دیوار تیار کرنے لگ جاتے ہیں اور الٹا نوست یہی پڑتی ہے. جو لوگ اپنی جماعت بندی کے لیے ہر فرقے کو دعوت دے لیتے ہیں نا، شیعہ بھی آ جائے، بریلوی بھی آ جائے اور وہ حیاتیہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، کیوں؟ ہمارے مشن کو جو قبول کر لینا بس وہ بالکل ہمارے اندر آ جائے. ایسے لوگ جتنی طاقت بھی اکٹھی کر لیں کچھ عرصہ کے بعد ایک کے ساتھ دوسرا نہیں رہنے دیتا اللہ پاک، سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جماعت وہی پھل پھول سکتی ہے جو نظریات کے لحاظ سے بھی پختہ ہو اور افراد کے لحاظ سے بھی اسی نظریہ میں پختگی ہو. مختلف الفیال والالوان قسم کے لوگ جماعت میں اگر رل جائیں تو تھوڑا ہی عرصے کے بعد وہ جماعت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے. مختلف الالوان ہے اس سے بھی جماعت ٹوٹ جاتی ہے. مختلف الخیال والالوان، ہاں خیالات مختلف ہوں تو پھر تو بل ختم. الوان الوان لون، لون طبیعت کو کہتے ہیں نا، مختلف طبائع ہوں. تم کہتے ہو لون یہ ساوا پیلا رنگ ہوتا ہے، علیہ لون آخر و علیہ لون آخر، اس پہ اور رنگ چڑھا ہوا، اس پہ اور رنگ چڑھا، مطلب کیا؟ اس کے مزاج کا تقاضا اور ہے، اس کا اور ہے. کہاں تک آپ لوگوں کی جہالت کو دور کیا جائے، بڑی مصیبت ہے. ہاں جی اب تو کپڑے کو بھی لاؤن کہتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ لاؤن کا کپڑا ہے. چلو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور جس دن چٹے ہو جائیں گے چہرے اور جس دن سیاہ کالے ہو جائیں گے چہرے. اے پر وہ لوگ جن کے منہ بالکل مکالے ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، بولو کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد، یعنی مرتد ہو گئے تھے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم، اے پر وہ لوگ ہاں تفرق کے بعد وقت الفو، پھر کوئی بات نہیں. یہ اختلاف والے جو ہیں یہ تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو یہ روایت ملتی ہے اختلاف امتی رحمت، نہیں نہیں وہ جھوٹی ہے. اختلاف امتی رحمتن والی روایت وہ نظریات کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے بھی جھوٹی ہے. اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، اے پر وہ لوگ جن کے چہرے چٹے ہوں گے، ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اب بتاؤ یہ وہ آیات ہے اللہ کی جو پڑھ رہے ہیں ہم آپ پر حق سچ کے ساتھ، اور ان آیات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے اللہ ارادہ کرتا زیادتی کرنے کا تمام جہان والوں کے لیے.
اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سب معاملات۔ کنتم ہو تم، کنتم ہو تم یا کنتم تھے تم، کنتم کینونت سے ہے یا بودن سے ہے؟ بودن یا کینونت؟ کنتم ہو تم، اے مسلمانوں صحابیوں، ہو تم بہترین تمام امتوں سے اس وقت، یا کنتم تھے تم علم الہی میں پہلے ہی سے، آمد سے ہی پہلے، پیدا ہونے سے ہی پہلے تھے تم علم الہی میں کہ بہترین امت ہو، تمہارے جیسی امت اور کوئی نہیں۔ اخرجت للناس، نکالی گئی ہے وہ ایسی امت جو نکالی گئی ہے، یعنی پیدا کی گئی ہے، للناس تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تم ہی وہ جماعت ہو صحابہ کرام کی جن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ یعنی قانون تو یہ تھا کہ پیغمبروں کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، مگر تمہارے اوپر نبوت کا اور پیغمبری کا وہ رنگ چڑھا ہوا ہے کہ تمہارے ذریعے بھی باقی کائنات والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کس طرح امر کر رہے ہو تم لوگوں کو توحید کا، اعرف المعارف هو التوحید، اعرف المعارف توحید، وتنہون عن المنکر، اور روک رہے ہو تم شرک سے، انکر المناکیر والشرک، وتؤمنون باللہ، اور مانتے ہو اللہ کو، ولو آمن، اور اگر مان لیتے اہل کتاب والے بھی، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کئی تو مومن بن چکے ہیں، منہم المؤمنون، ان میں سے کئی تو مومن ہیں، کئی تو کیا ہے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے کافر ہی ہیں، مومن کے مقابلے میں الفاسقون درجہ کامل۔ لن یضروکم، اور اگر یہ خطرہ ہو آپ کو، یہ خطاب صحابہ کے بعد باقی امت میں آ سکتا ہے جی؟ ہاں آیا باقی امت کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے جی؟ کس طرح؟ معروف و نہی منکر کا کام کرے تو ہاں تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ لن یضروکم الا اذى، یہ فضیلت ہے، اور بے وقوف یہ تو مشن ہے یہ فضیلت نہیں، ہاں وہ فضیلت تو وہ ہے اخرجت للناس، یعنی تم تمام کائنات کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہو، یہ فضیلت۔ اب اس ذریعے کا کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تبلیغ بھی آ جاتی ہے، سیرت بھی آ جاتی ہے، کردار بھی آ جاتا ہے، گفتار بھی آ جاتی ہے، رفتار بھی آ جاتی ہے، قرآن بھی آ جاتا ہے، پیار بھی آ جاتا ہے، وہ تو ساری چیز ہے نا جی، جامع معنی چیز ہے نا۔ فضیلت اصل یہ ہے کہ جس طرح پیغمبروں کے ذریعے ہدایت ہوتی ہے لوگوں کو، تمہارے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے۔ اور یہ ہدی للناس، اخرجت للناس، کافۃ للناس، مثابۃ للناس، یہ ساری صفتیں، کوئی قرآن کی صفت ہے للناس، کوئی بیت اللہ کی صفت ہے للناس، پیغمبر کی صفت ہے للناس، اور وہی فضیلت والی صفت اخرجت للناس اصحاب رسول کے لیے بھی ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق ہم ہیں اس دور میں۔ بے شک کہیں، ٹھیک ہے، اگر قرآن قبول کرتا ہے تو بن جائے، ہاں قرآن پاک اگر قبول کرتا ہے تو بے شک ہو جائے وہ۔ اگر قرآن کہتا ہے چکھے چکھے، ایسی بات نہیں ہے، کیوں؟
قرآن پاک نے صاف کر دیا تامرون بالمعروف عرف المعارف هو التوحید، اللہ کی توحید ہے، اور یہ اللہ کی توحید والا سلسلہ تو یہاں ہے ہی نہیں. ہاں تؤمنون باللہ ولو آمنا لن یضروکم الا اذی، اگر یہ تمہیں شبو کہ یہ کیا کریں گے، یہ تو تکلیف دیں گے، غالب آ جائیں گے لوگ، کیونکہ اکثریت ہے مشرکین اور کافروں کی، تو جواب یہ ہے لن یضروکم الا اذی، ہرگز نہیں تکلیف پہنچا سکتے تم کو سوائے معمولی دکھ کے. وَإِن یُقَاتِ، یہی بکواس شکواس کریں گے، مولوی ایسے ہیں جی، یہ توحید والے ایسے ہیں ویسے ہیں، بس چھوٹی موٹی سنی سنائی ان کی بکواسات کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی، باقی تمہارے نزدیک نہیں آتے. توبہ انہیں پتہ نہیں کہ لٹریشن ہوگا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو پیٹھ دے کے دوڑ پڑیں گے واپس منہ کر کے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی اتنی پول پرشاد ہوگی کہ ان کی امداد اور نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہاں تمہیں تکلیف کیوں نہیں دے سکتے، یہ اس کی علت یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ، مار دیا گیا ہے ٹھپا ان پر ذلت کا. اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے گئے وہ، الا بحبل من اللہ، ہاں اللہ کی توحید والا رشتہ جو ہے اس رشتے کی وجہ سے، وحبل من الناس، اور اسلامی عقیدے والا رشتہ،